السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، دورہ علم میراث سبق نمبر 22 کے حوالے سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج انشاءاللہ احوال الام کو مکمل کریں گے۔ احوال الام کی عبارت ہم پڑھیں گے کہ وہ اما للام فاحوال ثلاث، اور گزشتہ کلم یہ پڑھ چکے تھے کہ میت کے ماں کے احوال 3 ہے بحوالہ میراث کے۔ نمبر 1 سدس، یہ سدس اس وقت ملے گا جب میت کا فروع مذکر اولاد موجود ہو، یعنی میت کا بیٹا یا میت کا پوتا یا میت کے پوتے کا پوتا یا اس سے بھی نیچے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی موجود ہے تو میت کی ماں وہ ان کو سدس مال ملے گا۔ دوسری صورت اسی سدس میں ایک جز یہ بھی ہے کہ اگر میت کا حقیقی بین بھائی یا اللاتی بین بھائی یا اخیافی بین بھائی، ان میں سے بھی کوئی ایک موجود ہے، کوئی دو موجود ہے، تو اس صورت میں بھی میت کی ماں کو سدس مال ملے گا۔ اور اگر میت کے دونوں خاندان موجود ہیں، دونوں خاندان سے مراد میت کا فروع مذکر اور میت کے بین بھائیوں میں سے خواہ حقیقی و اخیافی و اللاتی ہو، فروع مذکر میں سے ایک اور ان میں سے یہ بین بھائی میں سے 2 موجود ہو تو ماں کو سدس ملے گا۔ اگر ان میں سے صرف ایک خاندان ہو، فروع مذکر ہو، تو بھی سدس ملے گا۔ اگر ایک خاندان ہو، میت کے بین بھائی میں سے کم از کم 2 ہو تو بھی ماں کو سدس ملے گا۔ اگر وہ بھی نہیں ہے اور ان بین بھائیوں میں سے ایک ہے تو پھر اس کی یہ سدس صورت نہیں بن رہی، اس کی صورت آ رہی ہے، یہ سدس کی صورت مکمل ہو گئی۔ وثلث الکل عند عدم هؤلاء المذکورین، اور میت کی ماں کو ثلث کل ملے گا جب یہ مذکورہ 2 خاندانوں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو۔ مثال کے طور پر میت کا فروع مذکر، میت کا بیٹا، پوتا، پڑ پوتا، ان میں سے بھی کوئی نہیں ہے ایک، اور میت کے بین بھائی خواہ حقیقی و اخیافی و اللاتی ان میں سے 2 نہ ہو۔ اگر ایک ہو تو بھی ماں کو ثلث کل ملے گا، اگر ایک سے زیادہ نہ ہو تو اس وقت ماں کو ثلث کل ہی ملے گا، چاہے وہ دونوں خاندان نہ ہو یا ان دونوں خاندانوں میں سے میت کے بین بھائیوں میں سے ایک ہو تو وہ بھی کالعدم شمار ہوگا، تو ماں کو اس وقت ثلث کل ملے گا۔ 2 صورتیں ہو گئی۔ تیسری صورت ثلث ما بقیہ، ثلث ما بقیہ اس وقت ملتا ہے کہ جب میت کی مذکورہ 2 خاندان بھی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میت کے والدین دونوں زندہ ہے، چونکہ ماں کے احوال پڑھ رہے ہیں اس لیے اس کو ہم زندہ تصور کریں گے، اور میت اگر میاں ہے تو اس کی بیوی زندہ ہے، اگر بیوی ہے تو اس کا میاں زندہ ہے، اور میت کا باپ زندہ ہے۔ تو ان 2 صورتوں میں یہ ممکن ہے۔ ایک صورت یہ کہ میت کا خاوند زندہ ہو، میاں زندہ ہو اور اس کے والدین زندہ ہو تو اس وقت ماں کو ثلث ما بقیہ ملے گا، بقیہ مال کا ثلث ملے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میت کی بیوی زندہ ہے اور میت کے والدین زندہ ہے تو اس صورت میں میت کی ماں کو ثلث ما بقیہ ملے گا۔ یہ گزشتہ سبق کا مختصر خلاصہ۔ ولو کان مکان الاب جدا فللام ثلث جميع المال عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی فان لها ثلث الباقی کما مع الاب۔ فرماتے ہیں کہ ماقبل میں 2 مسئلے ہم نے فرض کر لیے، ایک میت کی اہلیہ موجود ہے اور میت کے والدین موجود ہے، دوسری صورت میں میت کا خاوند موجود ہے اور میت کے والدین موجود ہے۔ آج ایک مسئلہ اور ہم تصور اور فرض کریں گے کہ میت کے والدین میں سے، دونوں مسئلوں میں میت کے والدین میں سے میت کا باپ نہیں ہے بلکہ میت کا دادا زندہ ہے، میت کا باپ انتقال کر چکا ہے، میت کے باپ کا باپ موجود ہے، تو اس وقت میت کی ماں کو ثلث ما بقیہ ملے گا یا ثلث جمیع مال ملے گا۔ تو ایک قول یہ ہے کہ اس کو ثلث جمیع مال ملے گا، لیکن امام ابو یوسف رحم اللہ اس بارے میں فرماتے ہیں فإن لها ثلث الباقی، اس صورت میں بھی میت کی ماں کو ثلث ما بقیہ ملے گا۔ جس طرح میت کا باپ زندہ تھا تو میت کی ماں کو ثلث ما بقیہ ملا، اسی طرح میت کا اگر دادا زندہ ہے تو اس وقت بھی میت کی ماں کو ثلث ما بقیہ ملے گا، لیکن یہ صرف امام ابو یوسف رحم اللہ کا قول ہے۔ ایک قول
جو پہلے ذکر ہوئی ہے اس کی یہ ہے کہ اس صورت میں یعنی اگر میت کا دادا زندہ ہے اور میت کی ماں زندہ ہے اور زوجین میں سے کوئی ایک ہے تو اس وقت میت کی ماں کو ثلث جمیع مال ملے گا، ثلث ما بقیہ نہیں ملے گا۔ ثلث ما بقیہ ملے گا تو وہ صرف اور صرف میت کے باپ کی موجودگی میں میت کی ماں کو ثلث ما بقیہ ملے گا، میت کے دادا کی موجودگی میں ثلث جمیع مال ملے گا، ثلث ما بقیہ نہیں ملے گا، بخلاف امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی۔ احوال مکمل ہو گئے، سدس، ثلث کل، ثلث ما بقیہ، اور اس میں ایک اضافہ اور ایک تفریح بھی بیان ہوئی۔ آپ آگے جائیں گے انشاءاللہ جدہ کے احوال پڑھیں گے، جدہ کے صرف خلاصہ پڑھیں گے، وہ یہ کہ جدہ کے ٹوٹل 2 حال ہے، ایک حال میں مال ملے گا اور دوسری حالت میں محروم رہے گی، ایک حال میں ان کو سدس مال ملے گا، دوسری حالت میں میراث سے محروم رہے گی۔ یہ انشاءاللہ ہمارے کل کے سبق کا حصہ ہوگا۔ کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ جدہ کے احوال 2 ہے، کس صورت میں سدس ملے گا اور کس صورت میں محروم بنے گی۔ یہ تمام صورتیں اور عبارت انشاءاللہ ہمارے کل کے سبق کا حصہ ہوگا۔ بس آج اسی پر اکتفا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔